نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سادگی، سمپلسٹی۔ مومن وہ ہے جو خدا کو پالے۔ خدا کو پانے والا انسان فطری طور پر اعلیٰ حقیقتوں میں جینے لگتا ہے، کیونکہ اسے کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے دریافت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی پیٹی حقیر چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا اور صرف دنیا ہی کے خواب نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ایک اعلیٰ سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ وہ ظاہری چیزوں سے اوپر اٹھ کر مانوی دنیا میں اپنے لیے دلچسپی کا سامان پا لیتا ہے، یعنی ظاہر کی بجائے وہ معنی پر توجہ دیتا ہے۔ ایسا انسان عین اپنے مزاج کے مطابق سادگی پسند انسان بن جاتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہو جاتا ہے کہ سادہ زندگی گزارو، البتہ اپنی سوچ کو اونچا رکھو، یعنی صرف جسمانی اور مادی فائدوں کی بجائے انسان کے اندر جو ایک اعلیٰ ترین روحانی جوہر اور اس کا انٹلیکچل آسپیکٹ جو ہے شخصیت کا، اس کو نکھارا جائے اور اس کو ابھارا جائے اور اس کے ذریعے کام لیا جائے۔ جو آدمی مانوی حقیقتوں کا ذوق آشنا ہو جائے، اس کے لیے ظاہری اور مادی چیزوں میں کوئی لذت باقی نہیں رہتی، یہ آہستہ آہستہ مادی چیزوں سے اس کو دل نہیں خوش ہوتا۔ پھر ایسے آدمی کو سادگی میں لذت ملنے لگتی، بناوٹی تکلفات اس کی نظر میں اپنی کشش کھو دیتے، اس کی روح کو فطری چیزوں میں سکون ملتا ہے، نیچر میں اس کے اندر سکون ہوتا ہے۔ غیر فطری اور مصنوعی رونقیں اس کو ایسی محسوس ہونے لگتی ہیں جیسے کہ وہ اس کی اندرونی دنیا کو بکھیر رہی ہیں، یعنی ان نیچرل اور آرٹیفیشل چیزیں جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں رہتی، پھر اسے لگتا ہے جیسے اس کے اندر ایک انریسٹ ہو گیا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، جیسے کہ وہ اس کے روحانی سفر میں ایک رکاوٹ ڈال رہی۔ سادگی مومن کی طاقت ہے، وہ مومن کی مددگار ہے۔ سادگی کا طریقہ اختیار کر کے مومن اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو غیر متعلق چیزوں میں ضائع نہ کرے، یعنی بیکار کی چیزوں کے اندر نہ الجھے۔ وہ اپنی توجہ کو غیر ضروری چیزوں میں الجھانے سے بچائے۔ اس حدیث میں بھی آتا ہے نا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اور اس طرح اپنے آپ کو کامل طور پر صرف اپنے مقصد اعلیٰ کے حصول میں لگا سکے، کیونکہ غیر ضروری چیزوں سے انسان خود کو بچاتا ہے تو ہی کوئی اعلیٰ کام کر سکتا ہے۔ مثلا آپ لوگ یہ جو علمی کام کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھنے لکھنے میں لگے رہتے ہیں، تو کس قیمت پر؟ ظاہر ہے کہ دن تو وہی آپ کے پاس جو پہلے تھا، لیکن اب کئی گھنٹے آپ علم کے لیے صرف کرتے ہیں۔ صرف اسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی مادی زندگی کی ضروریات کو کم کرتے ہیں، مثلا گھروں کی سجاوٹ اور صفائی ضروری حد تک تو کرتے ہیں، لیکن غیر ضروری چیزوں میں نہیں الجھتے اور اپنے آپ کو بیکار چیزوں میں نہیں تھکاتے، اپنی انرجی کو سیو کرتے ہیں تاکہ آپ بہتر کام کر سکیں، اور اس طرح اپنے آپ کو کامل طور پر صرف اپنے مقصد اعلیٰ کے حصول میں لگا سکے۔ سادگی مومن کی غذا ہے، سادگی اس کی تواضع کے لیے ایک لباس بن جاتی۔ سادگی کے ماحول میں اس کی شخصیت زیادہ بہتر طور پر پرورش پاتی، یعنی اس کے اور جوہر کھلتے ہیں، اس کے اندر کا ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ سادگی مومن کا حسن ہے، سادگی مومن کے لیے زندگی ہے۔ مومن اگر اپنے آپ کو مصنوعی رونقوں میں پائے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کو کسی قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے، یہ بہت زیادہ روشنیاں اور بہت زیادہ سجاوٹیں اور بہت ظاہری دکھاوے کے کام، ان چیزوں سے اس کو گھبراہٹ ہونے لگتی۔ مومن آخری حد تک اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے، یہ چیز اس کو ابدیت کے احساس میں جینے والا بنا دیتی ہے، ہر دم وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہوں۔ اور جو انسان ابدیت کے احساس میں جی رہا ہو، اس کا مزاج لازمی طور پر سادگی کا مزاج ہوتا ہے۔ غیر سادگی کا انداز اس کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے وہ اس کو اختیار بھی نہیں کر سکتا۔
یعنی انسان پھر ہر وقت کیا سوچتا ہے کہ اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو غیر ضروری چیزوں میں الجھانے کی بجائے ان سے بچا کر اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگائے، اس وقت کو آخرت کی تیاری پہ لگائے، تو اس کے لیے لازمی طور پر اسے دنیا کی فضول زینت اور زائد رونقیں چھوڑنی ہوتی ہیں، اور وہ خوشی سے چھوڑتا ہے، اور اب اس کا ٹیسٹ کسی اور چیز میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ کی یاد میں لطف آنے لگتا ہے، نماز میں اس کا دل لگنے لگتا ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں کا اسے شوق آنے لگتا ہے، تو اس کا پورا لائف سٹائل بدل جاتا ہے۔ یہ لکھتی ہے کہ اس پر جو کچھ باتیں بہت اسٹرائک کی، ایک یہ بات کہ جب انسان کا لائف سٹائل سادہ ہو تو اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے۔ میں بعض دفعہ گھر کو سجانے، دعوت، میل ملاقات میں اتنا تکلف کرتی تھی، اور اس سے حاصل یہ ہوتا تھا کہ سوائے خود تھکنے کے کوئی کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ آپ اتنا کچھ کرتے ہیں اور کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ چاہے مہمان جو مرضی ہو، تکلفات سے زیادہ ان کو ہمارا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ، مسکرانا، ان کو اہمیت دینا، یہ باتیں زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ دوسری بات میں یہ سمجھتی تھی کہ سادگی کا مطلب ہے کہ آپ کے پہننے اوڑھنے میں کوئی اسٹائل نہ ہو، آپ بے ڈھنگے اور آؤٹ ڈیٹڈ کپڑے پہنے۔ مگر یہ ٹاپک پڑھ کے لگا کہ سادگی مزاج کا نام ہے۔ جب مزاج سادہ ہو تو انسان آٹومیٹیکلی ایسے کاموں سے بچ جاتا ہے جو بناوٹ، دکھاوا، دوسروں کو نیچا دکھانے، تکبر میں آتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ مزاج کو سادہ ہونا چاہیے، جسے ہم دوسرے معنوں میں ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ اگر ہمارا ٹیسٹ سادہ، ایک پلیزنٹ شخصیت کے مالک بنیں گے، اور اگر ٹیسٹ سادہ نہیں ہے تو لوگوں سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ رکھیں گے اور ایک دوسرے سے کٹ کے رہ جائیں گے۔ استاذہ اگر میری انڈرسٹینڈنگ میں کوئی غلطی ہو تو اصلاح کر دیں۔ نہیں، ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی درست بات سمجھی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اور میری اپنی آبزرویشن بھی یہی ہے۔ ہم اصل میں جو چیزیں اہم ہیں بعض اوقات ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اور جو غیر اہم ہیں صرف ظاہری اور بناوٹی چیزوں پر توجہ زیادہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حقیقی مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور ہماری کوششیں اور ایفرٹس جو ہیں تو وہ بھی بیکار جاتی ہیں، کیونکہ ہم عموماً پرتکلف کھانے پکا کر یا بہت سجاوٹ کی طرف جا کر یہ سوچتے ہیں کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں گے، اور جب لوگ خوش نہیں ہوتے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا کچھ کیا تھا اہتمام، لیکن وہ پھر بھی ناراض رہے۔ تو اس کے برعکس اگر آپ اہتمام کریں مگر اتنا ہی جتنا آپ کی ہمت اور توفیق ہے، اور ایک مناسب حد میں، اور باقی توجہ اور وقت جو ہے وہ انسانوں کو دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یقینی طور پر آپ کے تعلقات ان سے بہتر ہوں گے۔ تو جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بعمل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وإیاکم۔